کبھی کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے اور اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر وہ سزا آپ کو نہ ملی تو آخرت کے اندر آپ کو وہ سزا ملے گی۔ اس لیے کہ کسی کی عزت کو خراب کرنا معمولی بات نہیں ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے کسی پر تہمت لگانا، جب تک کہ آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوں یا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ امام زرقانی نے شرح موطا امام مالک میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو ان کے ورثاء نے غسل دینے والی کو بلایا، تو اس نے 2-3 عورتوں کو اور بھی شامل کر لیا، تو وہ عورت غسل دینے لگی۔ غسل دیتے دیتے جب رام تک پہنچی تو اس عورت نے، غسل دینے والی نے، یہ کہا کہ اس میت کے تو فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس عورت پر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوئی اور اس عورت کا ہاتھ جو ہے اس میت سے چپک گیا، اور اس کی ران سے ایسا چپکا کہ اب وہ عورت ہٹانا چاہ رہی تھی لیکن ہاتھ جو ہے ہٹے ہی نہ۔ اب اس عورت نے دوسریوں کو بتایا کہ میں ہاتھ ران سے چپک گیا ہے، اب میں اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ہٹ نہیں رہا، آؤ تم بھی کھینچنے کی کوشش کرو۔ اب وہ جو 2-3 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جو اس کے ساتھ تعاون کر رہی تھیں، وہ عورت بھی آئیں، انہوں نے بھی ہاتھ کو کھینچا لیکن ہاتھ نہ ہٹا۔ بڑی پریشان ہوئی، باہر گھر والے انتظار کر رہے تھے، باہر سے آواز دی گئی کہ بھائی جلدی کرو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ بھی پڑھنا ہے، پھر تدفین بھی کرنی ہے، دیر ہو جائے گی، جلدی کرو۔ تو اندر سے آواز دی غسل دینے والی نے کہ میرا ہاتھ تمہاری میت کی ران سے چپک گیا ہے، اب میں تو اپنے ہاتھ کو کھینچتی ہوں لیکن میرا ہاتھ ہٹ ہی نہیں رہا، تو اب میں کیا کروں؟ اب وہ دن تو سب لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہاتھ ہٹ جائے، لیکن سب نے زور لگایا لیکن ہاتھ چپکا ہی رہا، ہٹا نہیں۔ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ چلیں کسی مولوی صاحب سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچے، وہ بیچارہ کچھ کم علم تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ تم غسل دینے والی کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ اب جو اس کے رشتہ دار تھے غسل دینے والی کے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم تو ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر وہ دن بھی گزر گیا، پھر دوسرے دن دوبارہ کسی اہل علم کے پاس گئے، اس سے مسئلہ معلوم کیا، تو انہوں نے کہا ایسا کرو، اس عورت جو مردہ ہے اس کا گوشت، ران کا گوشت کاٹ دو۔ تو جو میت کے ورثاء تھے وہ کہنے لگے ہم تو اپنی میت کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دن بھی گزر گیا، بحث و مباحثہ چلتا رہا، آخر کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے کے قاضی القضاء امام مالک کے پاس چلتے ہیں، ان کو فتویٰ بتاتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ تمام غسل دینے والی کے وارث بھی، میت کے وارث بھی امام مالک کے پاس پہنچے۔ امام مالک کو سارا واقعہ بیان کیا، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد امام مالک سے کہنے لگے یا امام، اب بھی ہاتھ ان کا چپکا ہوا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے لے چلو وہاں پر۔ امام مالک وہاں پہنچے، پردے کی آڑ میں امام مالک نے اس عورت سے پوچھا جو غسل دینے والی تھی کہ اے مائی، یہ تو بتا کہ جب تم غسل دیتے دیتے ران پر پہنچی اور تمہارا ہاتھ ران پر پہنچا تو اس وقت تم نے زبان سے کچھ کہا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت میں نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک نے فرمایا کیا تمہارے پاس 4 گواہ ہیں اس بات کے کہ اس کے واقعی ناجائز تعلقات تھے اس سے؟ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، میرے پاس تو 4 گواہ نہیں۔ پھر امام مالک نے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا برائی کرتے ہوئے؟ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا پھر تو نے اس عورت پر تہمت کیوں لگائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت میں نے اس کو فلاں کے گھر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا،
بس اس بدگمانی کی وجہ سے میں نے تہمت لگا دی۔ تو امام مالک نے فرمایا تمہارے پاس گواہ بھی نہیں، تم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، صرف بدگمانی کی بنا پر تم نے تہمت لگا دی۔ پھر امام مالک خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر غور و فکر کرنے لگے۔ پھر آپ قرآن کی آیت یہ پڑھی آپ نے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ امام مالک نے فرمایا میں قاضی ہوں تو اب میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ امام مالک نے جلادوں کو بلایا، اب جلاد اس عورت کو کوڑے مارنے لگے۔ جب 50 مارے پھر بھی نہ چھوٹے ہاتھ، 60 مارے پھر بھی نہ چھوٹا ہاتھ، 70 مارے پھر بھی نہ چھوٹا ہاتھ، 79 مارے پھر بھی نہ چھوٹا ہاتھ۔ جب 80 کوڑے اس عورت کو لگ گئے تو خود بخود ہاتھ چھوٹ گئے۔ دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے یہ عبرت انگیز واقعہ ہمیں دکھایا اور پھر تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ تہمت لگانا کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ کسی کی عزت خراب ہو جاتی ہے، خاندان خراب ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ تہمت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔